مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العزت کی حمد اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عنایت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں مل بیٹھنا نصیب کیا اور اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک ہماری زندگیاں باقی ہیں ہمیں یوں ہی اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا، تمام امت مسلمہ کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ سب تو پہلے آپ احباب نو ربیع الاول شریف مہینہ بہت مبارک ہوئے۔ اللہ پاک اس مبارک اور مقدس ماہ مبارک دے صدقے ساڈے گناہاں نوں معاف فرمائے اور ساڈا ایمان سلامت رکھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت لے کے اس دنیا تو جان دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیے مقدسہ تلاوت کی تھی۔ یہ آیے مقدسہ دس دی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو کنیاں شانہ دے کے اس دنیا تے بھیجے۔ یہ آیے مقدسہ یہ تصدیق کہ اللہ دا محبوب، اگر کوئی محبوب ہووے تے ایہو جہا محبوب ہو۔ یہ آیت دا ترجمہ دستا ہے، یہ آیت دستی ترجمہ پڑھ کے، ترجمہ سن کے ہی اس گل دا اندازہ ہو جاندا ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب چن کے بنایا ہے۔ تو جدو چن کے بنایا ہے تو پھر اللہ نے اپنے محبوب ورگا اس کائنات کوئی دوجہ بنایا ہی۔ اللہ رب العزت فرما رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا کہ محبوب اسی تہاڈا ذکر بلند کر دیتا ہے۔ تہاڈا ذکر بلند کر دیتا ہے۔ توجہ فرماؤ، توجہ بھی فرماؤ تے نال لطف بھی لو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوبہ اسی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اسی تہاڈا ذکر بلند کر دیتا ہے۔ تو جدو ذکر بلند ہو گیا، توجہ نہیں فرمائی دسی گا، ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گیا۔
اللہ فرما رہا ہے اسی تہاڈا ذکر بلند کر دیتا ہے. تے جدوں ذکر بلند ہو گیا ہے تے ہون پاویں کوئی ذکر نہ بھی کرے توجہ نہیں کرتے. قرآن سے آ گئے محبوب ایسا تہاڈا ذکر بلند کر دیتا ہے، کر دیتا ہے، ہو گیا کر دیتا ہے. کدوں کیتا ہے؟ فرمایا اس گل میں چھڈو، ذکر بلند ہو گیا ہے یہ سمجھو. ذکر بلند ہو گیا تو جدو ذکر بلند ہو گیا ہے تو پھر پاویں کوئی نہ بھی ذکر کرے یا کوئی نہ ذکر کرنے دے، انہاں دے ذکر نوں تے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ انہاں دے ذکر تے بلند ہو چکے. جلدی سمجھ آئی؟ اے واقعہ ہو چکے، اے واقعہ ہو چکے، اور یہ واقعہ کرن والا وہ ہے کہ جن نے ساری کائنات کو بنایا ہے. محبوب تہاڈا ذکر بلند ہو گیا. ذکر دا تھوڑا جہا میں تانوں جڑا نا کہ تذکرہ اس جہان دا دسنا کہ جڑا جہان ہجے آنا ہے. یہ تو موجودہ جہان ہے نا، آن والا ایک جہان ہے، ایک وقت آن والا ہے جنوں ہجے تک کسی نے دیکھا نہیں. جدوں دی یہ دنیا بنی کسی ایک نے بھی وہ وقت ہجے تک نہیں دیکھا. وہ وقت آن والا ہے تے آن والے وقت بھی اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیتا ہے، اور وہ وقت ہے قیامت کا. یعنی دیکھو ابتدا کی گل کی جائے نا، ابتدا دی تے ابتدا تے ہوئی ہے آدم علیہ السلام تو، جی ہے نا، آدم علیہ السلام تو ابتدا ہوئی. آدم علیہ السلام فرماندے نہیں کہ جدوں اللہ نے مینوں بنا کے میرے اندر روح پھونکی، روح پھونکن تو بعد اللہ نے جدوں مینوں حکم دیتا تے میں جنت جساں تے اللہ نے فرمایا اکھاں کھولو. فرماندے نے جدوں میں اکھاں کھولیاں تے جنت دے چاروں طرف میں نظر دوڑائی. فرماندے نے جدوں جنت دے چاروں طرف میں نظر دوڑائی تے جنت دے ہر ہر پتے تے ہر ہر ذرے تے لا الہ الا اللہ دے نال محمد رسول اللہ لکھا. اے ابتدا ہے. آدم علیہ السلام ہجے بنے نے، آدم ہجے بنے نے، ذکر پہلا ہے، ذکر پہلا ہے. کنا پہلا ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے آدم ہجے بنے نے. فرماندے نے میں آنکھاں کھولیاں تے جنت دے ہر درخت دے ہر پتے دے اوتے میں محمد رسول اللہ لکھیا دیکھیا. جنت دے ہر دروازے دے اوتے میں محمد رسول اللہ لکھیا دیکھیا. جنت دیاں حوراں دی پیشانی دے اوتے میں محمد رسول اللہ لکھیا دیکھیا. اے ہے ابتدا. یعنی ہجے آدم دی ابتدا ہو رہی ہے تے اللہ دے محبوب دا ذکر اس وقت بھی بلند ہے. تے ایک ہے انتہا، او قیامت دا دن جدوں آنا، اس وقت بھی اللہ دے محبوب دے ذکر دا چرچا ہونا ہے. میں اشارہ کراں گا طویل حدیث پاک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول کچھ لوگ آئے، انہاں آکھیا جی اسی حضرت انس دے کولوں حدیث شفاعت سننی ہے، حدیث شفاعت سننی ہے. آیا ایک گروہ آگے کہندے نا جی حضرت انس کتنے نے. لوگ آکھیا جی وہ اپنے حجرے سے نے. جدو آپ اس سارے رل کے حضرت انس دے کولو حجرے سے گئے نا، دیکھا جی آپ اشراق چاش دی نماز پہ پڑھ دے سارے بیٹھ گئے.
حضرت انس جدو فارغ ہوئے نماز پڑھ کے انہاں سلام کیتا، انہاں جواب دیتا، انہاں عرض کیتی حضور سانو حدیث شفاعت سناؤ، حدیث شفاعت سناؤ۔ فرمایا حدیث شفاعت سننا چاہتے ہو بیٹھو۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اور ایک گلہ فرما دینے ساریاں سانو اللہ دے محبوب نے دسیاں ہیں، یعنی قیامت دا دن ہجے آنا ہے۔ فرما دینے مصطفیٰ نے سانو ساریاں گلہ دا چھڑیاں، ساریاں گلہ دا چھڑیاں نے۔ اس تو پہلا ایک گل سنو، قیامت دا دن کٹا لمبا ہونے بولے ادھر 50,000 سال دا ایک دن۔ بھئی ایڈا لمبا دن کیوں؟ ایڈا لمبا دن کیوں؟ اللہ نو معلوم نہیں ہے کہ جنتی کون نے تے جہنمی کون؟ معلوم ہے نا؟ بھئی صحابہ فرماندے نے اللہ دا محبوب ممبر تے بیٹھا سی مسجد نبوی شریف دے ممبر تے، فرماندے نے مصطفیٰ نے پہلے جنتی تو لے کے آخری جنتی تک دی خبر سنو دے چھڑی، تو مصطفیٰ نے پہلے دو زخی تو لے کے آخری دو زخی تک دے بندیاں دی خبر صحابہ فرماتے نے سانو ممبر تے بے کے دے چھڑی۔ یعنی اللہ دا رسول جانتا ہے کہ جنتی کیڑا ہے تے جہنمی کیڑا ہے۔ تے جدو اللہ دا رسول جانتا ہے کہ جنتی کیڑا ہے تے جہنمی کیڑا ہے، تے پھر محبوب دا رب بھی جانتا ہے کہ جنتی کیڑا ہے تے جہنمی کیڑا ہے۔ تے جدو معلوم ہے سب کچھ تے پھر 50,000 سال دا ایک دن کیوں؟ 50,000 سال دا ایک دن کیوں؟ علماء محدثین فرما دینے اے 50,000 سال دے دن آچو صرف 5 گھنٹے ایسے ہونے نے کہ جنہ دے اندر حساب ہونا ہے، باقی جنہ بھی وقت فرمایا اللہ دے محبوب دا ذکر ہونا ہے۔ اور ایک گل لکھنے والے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی، یعنی قیامت والے دن اتنا لمبا دن بھی اگر اللہ نے رکھا ہے کہ اللہ دسنا چاہتا ہے، کیونکہ جدو حساب کتاب ہو جانا ہے لوگ اپنی جنتوں سے چلے جانے، کسی نے کدے کسی نے کدے کسی نے کدے بھی کھر جانا ہے نا، کسی نے تھلڑے درجے کسی نے اٹھے کسی نے اٹھے کسی نے ثابت اٹھے، تو پھر ملاقات بھی مشکل ہے۔ فرمایا اسے سارے جمانے تو پھر 50,000 سال اللہ اپنے محبوب کا ذکر کر کے لوگوں کو دسے گا، لوگوں دیکھو اے وہ انسان کہ جنہوں رب نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ گلتی سمجھ آئی ہے نہیں آئی دونوں؟ 50,000 سال دا دن، فرمایا 5 گھنٹے صرف امتحان ہے، حساب و کتاب ہے، باقی سارا ٹائم جڑا ہے اللہ کے محبوب دا ذکر ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے فرما دینا، میں نے ایک گل سمجھ نہ آئی کہ یار کیویں ہو گیا، پہلی دفعہ پڑھیے گل، تو جدوں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف نظر گئی تو پھر آپ نے سمجھا چھڑے، آپ نے فرمایا فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا۔ اعلیٰ حضرت فرما دینے محشر برپا کرن دا اور کوئی مقصد نہیں، رب جانتا ہے کیڑا جنتی ہے تے کیڑا دوزخی ہے، رب نو معلوم ہے کس دے کیڑے کیڑے عمل نے۔ فرمایا یہ بہانہ ایک فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانی ہے۔ غلطی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ پھر میں نے سمجھ آئی کہ واقعی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے گل صحیح فرمائی ہے کہ 5 گھنٹے حساب ہے، باقی سارا ٹائم جڑا ہے اللہ کے محبوب دا ذکر ہونا ہے۔ اور اس دی دلیل جڑی ہے اے حدیث شفاعت کون سنو، حضرت انس فرمانے نے مصطفیٰ کریم نے سانو بیان فرمایا کہ جدو قیامت دا دن ہونا ہے تو جویں سمندر ٹھاٹھا مار دے نا، سمندر ٹھاٹھا مار دے، فرمایا ایویں لوگ قیامت والے دن آن گے
جی میں سمندر ٹھاٹھا مار دے فرمایا ایویں لوگ قیامت والے دن آن گے تے سب تو پہلا آدم علیہ السلام دے کول جان گے تے جا کے کہیں گے کہ حضور ساڑی شفاعت کرو ساڑی شفاعت کرو آدم علیہ السلام فرمان گے نہیں ابراہیم دے کول چلے جاؤ ابراہیم علیہ السلام دے کول لوگ آن گے ابراہیم علیہ السلام تو آگے عرض کریں گے حضور ساڑی شفاعت کرو ابراہیم علیہ السلام فرمان گے نہیں موسیٰ علیہ السلام دے کول چلے جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دے کول جدو لوگ آن گے موسیٰ علیہ السلام فرمان گے نہیں تسا عیسیٰ علیہ السلام دے کول چلے جاؤ اس کر کے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ نے جدو عیسیٰ علیہ السلام دے کول آن گے عرض کریں گے حضور تسا روح اللہ ہو ساڑی شفاعت کرو عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے میں روح اللہ تسا محمد دے کول چلے جاؤ اس کر کے کہ وہ محبوب اللہ نے تسا محمد دے کول چلے جاؤ اے روح اللہ ہوتے نہیں پہنچ سکتا جتنے محبوب اللہ پہنچ سکتا ہے تو یہ ٹھاٹھے مار دو یا سمندر انسان نہ دا جدو آئے گا نا محمد الرسول اللہ دے کول آگے کہیں گے حضور ساڑی شفاعت کرو تو مصطفیٰ کریم فرمان گے ہاں میں ہی ہوں بولو سبحان اللہ حضور فرمان گے ہاں میں ہی ہوں حضور نہیں فرمان گے جاؤ رب دی بارگاہ جا کے گزارش کرو نہیں حضور فرمان گے میں ہی ہوں اور یہ بخاری شریف دی الفاظ نے فرمان گے میں ہی ہوں لوگ کھلو جان گے انج کر کے حضور دے سامنے آج تے نہیں نہ کھلوان دیں دے ادو کھلونا پینا ہے انج کر کے جدو حضور دے سامنے کھلو جان گے سب دیا نظرہ حضور دی ہون گیا تے حضور دیا نظرہ اپنے رب دے ہون گیا گل دی سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی سب دیکھن گے مصطفیٰ نو تے مصطفیٰ دیکھن گے رب نو سب نو امید ہوئے گی مصطفیٰ تے تے مصطفیٰ نو امید ہوئے گی اپنے رب تے حضور فرمان دے نے لوگ کھلو جان گے حضور فرمان دے نے میں سجدے سے چلا جاؤں بولو سبحان اللہ ہلکا بول دیو کی گل اوے اس قیامت تو ڈر دیو جس قیامت والے دن مصطفیٰ ساڈے سامنے ہون گے ڈرنا چاہیے لیکن مصطفیٰ دی ناراضگی تو ڈرنا چاہیے ڈرنا چاہیے اللہ دی ناراضگی تو ڈرنا چاہیے اوے جیڑے مصطفیٰ دے محب دنیا دے اندر رہ کے اونا دا ذکر کر کے اونا تے بھروسہ کر کے قیامت والے دن اوتے پہنچ گیا اونا دے سامنے سمجھ آؤ مصطفیٰ دا ایک سجدہ ہونا ہے ساری امت بخشی جانی حضور بھلا کی فرمان دے حضور فرمان دے نے میں سجدے سے چلا جانا میں سجدے سے چلا جانا ہے ہن دیکھو نا آدم علیہ السلام تو لوگ چلے چل دیا مصطفیٰ کریم دی بارگاہ جا گئے حضور فرمان دینے میں سجدے سے جدو جاؤں گا نا تے رب میں نے فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سبحان اللہ اے محبوب اپنا سار اٹھاؤ توجہ نہیں کر رہے ہو شاید تو آدم علیہ السلام تو لے کے ساڑی ہے جڑی امت ہے اسا امت ہے اے پچھلیاں ساری امت اس حشر دے میدان چ کھڑیاں ہون گی وچے ہی 1,24,000 پیغمبر رسول بھی کھڑے ہون گے یا نہیں کھڑے ہون گے نا ساری امتاں دے بندے کھڑے ہون گے 1,24,000 انبیاء کھڑے ہون گے رب کسی وقت توجہ نہیں کر رہا رب صرف اپنے محبوب نو دیکھ رہا ہے سمجھ نہیں رہے ہو گل نو نہیں سمجھو دوسرا توجہ ہی نہیں کیتی یار دوسرا تصور نہیں کرو یار سوچو دے صحیح ایک دفعہ
آدم علیہ السلام دی امت تو لے کے محمد الرسول اللہ دی امت تک ہر فرد اتنے موجود ہونے گا. 1,24,000 پیغمبر اتنے موجود ہون گے سارے ایک پاسے. رب کسی آج بھی نہیں دیکھ رہے ہوئے گا, رب صرف اپنے محبوب نو دیکھ رہے ہوئے گا. توجہ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ توجہ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ سارے ایک پاسے نے. اللہ کا محبوب سجدے کے, رب صرف محبوب نو دیکھ رہے ہیں. رب صرف محبوب نو دیکھ رہے, باقی سارے ادھر نے. محبوب نو دیکھ رہے تے محبوب نو دیکھ کے کی کہتا ہے رب؟ رب فرماندا ہے ارفع رأسک یا محمد, اے محمد سر چکو. محبوبہ سر اٹھاؤ, سر اٹھاؤ. وَقُلْ يُسْمَعْ, کوئی اٹھ کے کچھ بولو دے صحیح, میں سنا گا تھوڑی ساریاں. وَقُلْ يُسْمَعْ, محبوبہ سر اٹھاؤ نا, سر اٹھا کے کچھ بولو دے صحیح. کی چاہیے دونوں, کی چاہیے محبوبہ, بولو دے صحیح. سیر دے چکو, گل دے کرو. نہیں سمجھ رہے ہو میری گل لو تو سایا. وہ ایک بچہ ہوئے نا, بچہ ناراض ہو جاوے تے ناراض ہو کے تے سرہنے چ منہ دے کے پہ جاوے تے پیو شفقت دے نال محبت دے نال کی کہندا ہے, او میرا پتر اٹھ, کی چاہیے میرے پتر. کہندا یہ نہیں کہندا ہے, لاڈ لگاندا ہے, لاڈ لگاندا ہے باپ پتر دے نال. پتر دس کی چاہیے تینوں, اٹھ گل تے کر میرے نال, گل تے کر میرے نال. حضور فرماتے ہیں کہ سجدے جو ہونے, رب نے فرمانا ہے وَقُلْ ارفع رأسک, محبوبہ سر دے چک. وَقُلْ يُسْمَعْ, اور کچھ بول دے صحیح. سمجھ ہی نہیں رہے ہوگا. وَقُلْ يُسْمَعْ, محبوبہ کچھ بول دے صحیح. کی چاہیے؟ وَقُلْ, تُسا بولو. يُسْمَعْ, میں سن رہے ہیں نا, بولو. کی چاہیے؟ وَسَلْ تُعْطَى, محبوبہ جو منگو گے دے دے اللہ. جو منگو گے دے دے اللہ. وَسَلْ تُعْطَى, تو سے سوال کرنا ہے بس. اور یہ بخاری دی الفاظ نہ ہو میری زبان پر تو جب بخاری دی الفاظ نے تو پھر بالعشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری, ہوتا ہے بخار, ان کو نہیں آتی ہے بخاری. محبوب سر دے چکو. ارفع رأسک یا محمد وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَى. دو سوال کرو تو دیتا جاوے گا. وَاشْفَعْتُ شَفَّعْ, محبوبہ جیدی شفاعت تسا کرو گے میں رب شفاعت کو قبول کر لگا گا. گل نو سمجھو یا نہیں سمجھو؟ اللہ اکبر. محبوبہ جدی شفاعت کرو کہ میں قبول کر لوں. پھر آگے حضرت انس فرماندے نے مصطفیٰ کریم فرمان گے یا اللہ میری امت بخش, یا اللہ میری امت بخش. سوال ایک ذہن جانتا ہے, امت ایسی ہے نا, امت ایسی ہیں تو پھر اوتھے دے سارے ہون گے. امت ایسی ہیں اوتھے دے سارے ہون گے. تو حضور عرض کرنے کہ یا اللہ میری امت بخش دے, میری امت بخش دے. اوتھے دے سارے ہون گے. آدم علیہ السلام دی امت بھی ہے, موسیٰ علیہ السلام دی بھی ہے, عیسیٰ علیہ السلام دی بھی ہے. اوتھے دے سارے نبیوں دی امت ہونی ہے. تو حضور کہنے گے یا اللہ میری امت بخش دے. جب کہ صرف حضور دی امت ہی اٹھے نہیں آنی. حضور فرماتے نے سمندر دی طرح ٹھاٹھا مار دے ہویا لوگاں دا مجمع آنا ہے.
تو حضور فرمان کے میری امت بخش دی، میری امت بخش دی. یعنی پتہ یہ چلیا حقیقت اے ہوئی ہے، حقیقت اے ہوئی ہے پاویں جس بھی نبی دی امت ہے، حقیقت اے ہوئی ہے ہر دور دے اندر میرا نبی موجود سی. تے جدو ہر دور چ میرا نبی موجود سی تے پھر ہر نبی دی امت میرے نبی دی امت ہے. گل سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو پھر اے ہے وہ ذکر کہ جڑا ذکر رب فرماندا ہے کہ میں بلند کیتا ہے، میں بلند کیتا ہے، اسا بلند کیتا ہے. جمع دا سیگا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دی. اے ہم کیوں؟ اللہ تے ایک کہنا، اللہ کنے ہیں؟ ایک کے. تو کہنا چاہیے نا اللہ نے کہ میں بلند کیتا ہے، ہم کیوں؟ نہیں دے ٹھلے تو پھر پڑھو سنتا چلو. وما علینا سننا چاہتے ہو بھئی یہ ہو جو خوشیاں دے دینے ہوں بولو سبحان اللہ. آجے بھی ٹھلے بیٹھو گے تو پھر کی فائدہ؟ کدو بولنا تو سدھا کدو خوش ہونے؟ یہ خوشیاں دے دین نہیں. جدوں بندے نو بڑی خوشی ہوئے نا، بڑی خوشی ہوئی تو پھر بندہ اعلان کرتا ہے جمع دے سیگے دے نال. کوئی کام کیتا ہوئے میں کیتا ہے، جدوں بڑا بڑا کام کیتا ہوئے نا تو دوستوں کے سامنے کہتے ہیں یہ کام ہم نے کی ہے، یہ کام ہم نے کی ہے. یعنی خوشی دے نال یہ کام ہم نے کی ہے کیونکہ بڑا بڑا کام کیتا ہے، یہ کام ہم نے کی ہے. مولا تو دیکھ کے کہنا چاہیے میں کیتا ہے. فرمایا تینوں نہیں پتا اے میرے محبوب دا ذکر ہے، تے میرے محبوب دا ذکر کرنا کوئی عام گل نہیں. محبوب دا ذکر بلند کیتا ہے، ہم نے کی ہے. گلتی سمجھ آ گئی یا نہیں ہے؟ باقی اس ہم تے انشاءاللہ اگلے جمعے خطاب کریں گے. ہاں اعلان ہے ایک کہ بجلی دا بل 1 لاکھ تو زیادہ آ گئے. ٹھیک ہے جی، تے تساں سارے نے تعاون کرنا ہے جنہ ہو سکے. ایک بندہ چاہے تو بھی ادا کر سکتا ہے، تے جے سارے چاہیں تھوڑا تھوڑا کر کے تے سارے اپنا حصہ ملاؤ تے 1 لاکھ روپیہ ایک تو زیادہ بجلی دا بل ہے تے اس کو ادا کرنا ہے. وہ ہمارے